وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يرجو شفاعتي إلا من أشرك بالله أو سب أصحابي وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف ساری جماعت. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. واجب الاحترام علماء کرام، میرے سب بزرگوں، پیارے نوجوانوں، عزیز طالب علموں، نہایت محترم مکرم سب برادران اہل سنت، سامعین، حاضرین، عربی دینی مدارس کے معلمین، مدرسین، متعلمین اور ہمارے عزیز طلباء، اللہ تعالی آپ کا یہ جاگنا، گرمی میں ہمارا سفر، علماء کا بیان، اللہ اپنی رضا کا باعث بنائے اور اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت کا باعث بنا دے. آج کے اس عنوان پر مولانا احمد خان صاحب مدظلہ نے آپ کو علمی دلائل فضائل سنائے. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور ان نوجوان قاری صاحبان کا، قاری وزیر صاحب، قاری شجاع الدین صاحب، اللہ سب نوجوانوں کو ایسی محفلوں کا شوق نصیب فرمائے. میں تو بہت پہلے آپ کا ذوق اور آپ کی محبت جانتا ہوں اور آپ کی کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام میں یوں تشریف فرما تھے جیسے 14ویں کا چاند ستاروں میں چمک رہا ہے. ختم نبوت صحابہ کے درمیان آمنہ کے لال تشریف فرما ہے. مولانا نے اپنی منظوم کتاب مثنوی میں فارسی میں اپنی شعر و شاعری میں لکھا ہے کہ ایک مکھی آئی، مکھی آ کر نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے مبارک کندھے پر بیٹھنے لگی. تو وہ صحابہ جن کو روزانہ آپ علماء سے سنتے ہیں، جو ہر وقت 24 گھنٹے شبانہ روز نبی علیہ السلام کی خدمت میں تیار، ہوشیار، خبردار رہتے تھے، وہ صحابہ بے چین ہو کر اٹھے کہ مکھی کو اڑائیں، اٹھائیں، کہیں نبی علیہ السلام کو ڈسے نہ، تکلیف نہ دے. تو رحمت دو عالم نے منع فرمایا کہ اس مکھی کو نہ بھگاؤ، نہ اٹھاؤ. اور یہ آپ یاد رکھیں گے، کوئی گندی مکھی، گندگی پہ رہنے والی، ناپاک مکھی، گند کھانے والی گندی مکھی کبھی پاک نبی کے جسم پر نہیں بیٹھتی. آپ جلدی بولے، میں بات جلدی ختم کروں گا. آپ لوگ اچھے ہیں لیکن بولتے کم ہیں مولوی کے ساتھ. ہمیں پنجاب کی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، آپ سندھ کے اچھے علاقے میں رہتے ہیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ شہر بھی عجیب ہے، نواب اور شاہ دو چیزیں مل گئی، اللہ معاف کرے. ادھر شاہ اور نواب، اب میں پھنس گیا غریب نوابوں اور شاہوں میں. آپ کیسے بولیں گے غریب مولوی کے ساتھ؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جی سمجھتے ہیں؟ بولتے نہیں ہیں. آپ کے بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی ناپاک مکھی پاک نبی کے جسم پر بیٹھ سکتی؟ تو مکھی کو صحابہ نے جب اشارہ کیا، وہ نبی علیہ السلام کے مبارک کانوں کے ساتھ اڑ رہی ہے اور گنگنا رہی ہے. مولانا روم نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام خود اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تو کون سی مکھی ہے؟ وہ بتا رہی ہے کہ یا رسول اللہ میں شہد والی مکھی ہوں. شہد آپ جانتے ہیں نا، ماکھی، شہد والی مکھی ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو خود بتا کہ تیرے سے شہد کیسے بنتی ہے، ماکھی کیسے بنتی ہے. یہ طلباء بیٹھے ہیں ہمارے مدارس کے، قرآن شریف میں ماکھی والی صورت موجود ہے. قاری صاحبان بیٹھے ہوں گے اور پانی پتی بھی تشریف فرما ہوں گے. میں تو دودھ پتی ہوں، چائے بھی دودھ پتی پیتا ہوں. میں پانی پتیوں سے بہت ڈرتا ہوں، سمجھے نا. میں خود بھی پڑھتا رہا ہوں پانی پتی، استاد میرا، اللہ ان کو ثواب پہنچایا ہماری تلاوت کا، واز کا. سمجھتے ہیں نا آپ؟ قرآن شریف میں ماکھی والی، شہد والی، عسل والی نخل صورت موجود ہے. اس مکھی نے کہا کہ آقا میں شہد کی مکھی ہوں.
فرمایا تو خود بتا کہ تیرے سے شہد کیسے بنتی ہے؟ وہ بتا رہی تھی عربی میں نبی علیہ السلام کو، کیونکہ ہمارا نبی آمنہ کا لال امام الانبیاء ساری مخلوق کا نبی ہے، مکھیوں کا بھی، ساری مخلوق کا نبی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی جناب ہم مکھیاں اڑ جاتی ہیں آج کل، جیسے پوری دنیا میں درختوں پر موسم بہار ہے، سب درخت ہرے بھرے ہیں، پھول پھل سب درخت تر و تازہ ہیں، آب و تاب ہے۔ کہنے لگی کہ جناب ہم مکھیاں اڑ جاتی ہیں اور پھلوں پر پھولوں پر درختوں کے پتوں پر بیٹھ جاتی ہیں، ان کا رس چوس لیتی ہیں، پیٹ بھر کر ہم مکھیاں شام کو آ جاتی ہیں، اپنا گھر بناتی ہیں۔ میں ہر ہفتے سندھ میں واز کرتا ہوں، مکھیوں کے گھر کو اردو میں چھتا کہتے ہیں، سندھی میں منارو چمدان۔ تم بولتے نہیں ہو صوفی ہو بڑے، منارو کہتے ہیں نا۔ وہ کہتی ہے جناب ہم اپنا منارو بناتی ہیں، گھر بنتی ہیں، بنتی ہیں، چھتا بناتی ہیں، تو ہم مکھیوں کا ایک امیر ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، جیسے آپ کے یہاں وڈیرے ہیں، قوموں کے سردار ہیں۔ کہنے لگی کہ ہمارا ایک سردار ہوتا ہے شہد کی مکھیوں کا، وہ ہمیں آرڈر کرتا ہے، تم نے پیٹ بھرا، درختوں کے پھلوں کے پھولوں کے رس چوسے، روزی مل گئی، اب تم اپنا گھر بنا رہی ہو، تو ایسے کرو کہ تم میری ساری مکھیاں جو ہو یہ اپنا گھر بھی بناتی رہو اور اپنے آخری نبی پاک پر درود شریف بھی پڑھتی رہو۔ کہہ رہے تھے ہم مکھیاں مل کر جب درود شریف پڑھتی ہیں، درود شریف جتنا ہم عشق سے پڑھتی جاتی ہیں آپ کی ذات پر، اللہ شہد بناتا جاتا ہے۔ یہ درود شریف وہ وظیفہ ہے جس سے نماز میں، واز میں، ہمارے ساتھیوں کی نعت خوانی میں، دعا میں، ہر عمل میں شہد کی طرح مٹھاس پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اگر میں یہاں سے اپنی بات شروع کر دوں تو اسی طرف میری بات کا روح سخن چلا جائے گا کہ درود شریف جو ہے، میں آپ کو دو لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں، آپ شہر میں رہتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کی چیز ہے، گانے کی چیز۔ آپ جلدی بولیں گے تو بات جلدی نمٹے گی۔ درود شریف پڑھنے کی چیز ہے، گانے کی چیز یہ پڑھنا ہے، گانا آپ دیکھ لیں مولوی صاحبان جو ہے سپیکر لگا کر دنیا کے قوالوں اور غزلوں اور دوڑے اور گانے کی طرز جو ہے وہ سر لگا رہے ہیں درود شریف میں۔ اور آپ کے نواب صاحب کا پتہ نہیں، سندھ میں تو اچھے لوگ ہیں، ہمارے ملتان میں تو درود شریف میں بھی مولوی صاحبان نے، نعت خانوں نے کوشش کر کے اللہ کو ریٹائر کر دیا، ریٹائرمنٹ پر۔ پنجاب میں کئی دفعہ میری لڑائی ہوئی، لوگوں کو کہتے درود پڑھو، میں نعت پڑھتا ہوں۔ آپ نے درود شروع کیا، نعت خان نے شروع کیا، صلی علی نبینا، صلی علی حبیبنا، صلی علی شفیعنا۔ بھئی اللہم کدھر گیا؟ ایمان تو یہ ہے کہ جب کلمہ پڑھیں گے تو پہلے نام اللہ کا ہے۔ آپ ایمان پڑھیں میرے سامنے، آمن تو، آپ نمازی لوگ بیٹھے، آمن تو اللہ پہلے، اللہ کی ذات، اللہ پر ایمان، کلمے میں اللہ کا نام، اذان میں، نماز میں، قرآن میں، درود میں، قیام میں، رکوع میں، سجود میں اللہ کا نام۔ اللہ نے خود کہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ پر ایمان پہلے، آمن تو، اذان میں بھی اللہ کا نام۔ یہ تو آپ سنی حنفی دیوبندی کہہ رہے ہیں، دوسری طرف دیکھو وہاں سے تو اذان میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پہلے، اللہ اکبر بعد میں۔ حالانکہ اذان میں بھی اللہ کا نام، تکبیر میں بھی، نماز میں بھی، یہ درجے ہیں۔ پاکستان میں لڑائی اسی بات پر ہے۔ آپ اگر جتنے آپ اجتماع میں دکاندار، طلباء، علماء بیٹھے ہیں، زمیندار بیٹھے ہیں، اگر ڈی سی کی وردی آپ پہن لیں، ابھی پولیس آپ کو پکڑ کے لے جائے گی، یہ جی ڈی سی کی کرسی پر قبضہ کر رہا تھا، یہ دکاندار، یہ مولوی، ڈی سی ایک ہوتا ہے، دو ہو سکتے ہیں، ڈی سی کی وردی، یہ بناسپتی ڈی سی بن رہا تھا۔ جناب ڈی سی کی کرسی قیمتی ہے تو اللہ کی کرسی بھی قیمتی ہے۔ ہم تو اس پر محمد عربی کو نہیں بٹھاتے، کیونکہ اللہ کے پاس قدرت اور ربوبیت کی کرسی ہے، محمد عربی کے پاس ختم نبوت کی کرسی ہے۔
یہ کرسیاں ہیں نا، ہر کسی کو کرسی پیاری ہے، تو اللہ کی توحید کو کیا سمجھایا آپ نے؟ تو آپ کو مبارک ہو، یہ آپ کے ساری رات کے جلسے، ان کی برکت سے دیوبندیوں اللہ راضی ہے تمہارے اوپر، تمہاری محنتوں کی برکت سے اللہ کی توحید محفوظ ہے۔ ورنہ یہ جو نئی کمپنی نکلی ہے نا، سبز طوطے، ساوی پگڑی، ہر تیسرے سال پگڑی کا رنگ تبدیل ہوتا ہے۔ مولانا احمد خان صاحب تو اس کمپنی کا پوسٹ مارٹم کر رہے تھے جو ٹوپی سے بھی پاک، پگڑی سے بھی پاک، دعا کرو آئندہ کپڑے نہ اتار دیں۔ پتہ نہیں آپ کو یہ جو نئی جماعت بن رہی ہے، حدیث شریف میں آئے شیطان مختلف ہے۔ ایک شیطان وہ ہے جو گھر میں خامن بیوی کی لڑائی کرا کے طلاق دے دیتا ہے، اور یہ جماعت وہ نکلی ہے 3 لاٹھیاں مارو گنے گے ایک، 3 طلاقیں گنے گے ایک۔ خدا کی قسم قرآن کہتا ہے 3 طلاقیں ہو گئی، نکاح ختم، وہ نکاح ختم۔ یہ کہتے ہیں ہماری جماعت بناؤ، 7 طلاقیں دو پھر بھی ہم تمہارا نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ ان کا گھر برباد، ان کی جماعت بن گئی، کیونکہ کسی طرح آدمی بڑھانے ہیں نا، سمجھے نا۔ دیوبندیوں کا مذہب تو قرآن حدیث سے بنتا ہے۔ ان بیچاروں کو کویت سے، قطر سے، وہ عربی لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ جا کے کہتے ہیں ہم بڑا کام کر رہے ہیں، وہاں سے پیسہ لا کر ہماری مسجد، یہ صغیر دیکھو، وہ کبیر دیکھو، یہ نبی کی مسجد نبوی کا نمونہ ہے۔ انہوں نے مسجد بھی نہیں شروع کر دی مندر کی طرز پر، ایک مینار، تاکہ نیا دین۔ اذان اپنی، آپ کے نواب شاہ کا پتہ نہیں یہ کمپنی شروع ہو جائے گی، ہمارے شجاع آباد میں آ کے سنو، اذان ہوتی ہے صبح کی اذان میں پتہ نہیں 7 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 5 دفعہ اشہد ان محمد، اذان بھی نہیں۔ اور اگر ان سے پوچھو بھئی یہ کیا کر رہے ہو، خدا کا نام مانو، 1.5 اینٹ کی مسجد نہ بناؤ، اہل سنت مذہب ہے پوری کائنات میں نبی کی سنت پر، یہ 7 مرتبہ 4 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ بول صاحب یہ حدیث ہے۔ جس کو کریمہ نہیں آتی، خدا کی قسم استنجے کے مسئلے کا پتہ نہیں کہ سردی کا استنجا گرمی کا شریعت کے مطابق کیا ہے، وہ کہتا ہے بخاری شریف میں ہے، استنجے کا پتہ نہیں بخاری شریف پڑھا ہوا ہے۔ یہ اس کمپنی سے بچو۔ مولانا کا یہ موضوع ہے، مجھے تو پتہ نہیں، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا میں اہل حدیث نہ کوئی جماعت ہے، نہ کوئی مذہب ہے، یہ ایک فرقہ ہے جو نمازیوں کی نماز تباہ کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں شیطان مختلف ہیں، ایک شیطان کسی کو سینما پہ لے جاتا ہے، دوسرا کسی کو لڑائی کرا دیتا ہے۔ کیا ایک شیطان وہ ہے جو طالب علم کو پڑھائی سے روک دیتا ہے، کیونکہ وہ پڑھ گیا وہ مولوی بن جائے گا، ماں باپ کو پھر نماز پر، پھر خاندان کو، جو عالم بن گیا انشاءاللہ پوری زندگی دین ہی دین، قرآن پڑھے گا پڑھائے گا، شیطان کا دھندا تو ختم۔ وہ طالب کو کہتا ہے چھوڑو استاد مارے گا، استاد بڑا سخت ہے چھوڑو۔ جب طالب کھیل کھیل کر شام کو پڑھائی کے بغیر آتا ہے تو بڑا ابلیس جو ہے اس شیطان کو بار بار گلے ملتا ہے، جس کو تو نے پڑھائی سے روکا تو نے بڑا کام کیا، وہ دین سے، قرآن سے، حدیث سے محروم رہا، ساری زندگی شیطانی کام کرے گا۔ ایک شیطان وہ ہے جو نمازیوں کی نماز خراب کرتا ہے، نماز میں وسوسے، نماز میں وسوسے۔ اس کمپنی کے لیے دعا کرو۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے کہتے ہیں سب کی نماز غلط ہے، ایک میں صحیح ہوں ساری دنیا میں، کیونکہ امت کی اکثریت حضرت ابو حنیفہ کی فقہ پر ہے، کہو رحمت اللہ علیہ۔ ابو حنیفہ کون ہے؟ میں حنفیت کی طرف سے پیش ہوتا ہوں دنیا کی عوامی سرکاری عدالت میں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، حنفیوں ہر سال بیت اللہ شریف میں جا کر ان کا مصلی ہوتا تھا، سب سے بڑی جماعت ان کی ہوتی تھی مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں۔ امام ابو حنیفہ نے 55 حج کیے، 130 عمرے کیے۔ ہر سال بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر غلاف کعبہ پکڑ کر کہتے تھے میں ابو حنیفہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، عربیوں، حکمرانوں، میرا کوئی فقہ کا مسئلہ قرآن حدیث سے ٹکرائے میرا گریبان بھی پکڑو، دیوار پر مار دو۔ ہر سال چیلنج کرتے تھے، اور میں آپ کی دعا سے اللہ مجھے لے جاتا ہے رمضان شریف میں اور حج پر مکہ مدینہ، بڑا امام جو ہے بیت اللہ کا میری دعوت کرتا ہے، میں اس کے محل میں گیا، دعوت کھائی تو میں نے کہا حضرت وہاں تو ہم
الحمدللہ بڑا کام کر رہے ہیں ختم نبوت کا، توحید کا، شان صحابہ کا، تو جناب آپ سے پیسہ لے کر جاتے ہیں کچھ لوگ جو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہوتے ہیں، دوسرا کوئی نہ کھڑا ہو، ایسے ایسے بڑھاتے بڑھاتے بےچارے گر جاتے ہیں بوڑھے۔ میں نے کہا حضرت اس کمپنی نے خراب کیا ہوا ہے، یہ تو ابو حنیفہ کو کیا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں۔ قرآن شریف سامنے ہے، وہ امیر الحرمین جو بوڑھے عبداللہ ابن سبیل یہ بات سن کر رو پڑے، کہنے لگے مولوی صاحب ہمارا بھی امام ہے احمد بن حنبل، کوئی امام مالک، کوئی شافعی، کہتا ہے ہمارے امام ہماری فقہ کے امام ہیں، تمہارا ابو حنیفہ تو اماموں کا بھی امام ہے۔ یہ آدھی رات ڈھل رہی ہے، بیٹھے ہیں بیت اللہ شریف میں، جس طرح یہ حنفیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جا کے دیکھو بیت اللہ میں سب سے بڑی جماعت نماز پڑھنے والی حنفیوں کی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی حاجی بیٹھا ہوگا؟ بیت اللہ میں مسجد نبوی میں زیادہ نماز پڑھنے والے حنفی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بولو جی۔ وہاں عربی ہمیں مارتے ہیں، گالی دیتے ہیں، نکل جاؤ تم، اونچی آمین نہیں کہتے، تم رفع یدین نہیں کرتے، نکل کہتے ہیں۔ میں قرآن سامنے ہے، شیخ عبد الرحمن سدیس صاحب جتنے امام حرمین ہیں، میں ان کے محل میں دعوتیں کھا کر آیا ہوں، تحفے لے کر آیا ہوں۔ ہمارا حنفی مولوی وہاں روزانہ درس دے رہا ہے قرآن حدیث کا بیت اللہ شریف میں۔ علماء سے پوچھو، شاہ فہد جو مکہ مدینہ کا خادم الحرمین کہلاتا ہے، سعودی عرب کا شاہ فہد بادشاہ، اس نے کہا کہ ہمارے گھروں میں نوکر نکرانیاں اردو والے ہیں، پاکستانی ہیں، تو کہتا ہے میں اردو میں قرآن کی تفسیر لکھنا چاہتا ہوں۔ اپنے عربی علماء کو کہا، مکہ مدینہ کے ائمہ کرام کو کہا کہ مطالعہ کرو اردو کی تفسیروں کا، مجھے لکھ کر دو کہ تفسیر قرآن کی منشا کے مطابق اردو میں کس جماعت کی صحیح اردو میں تفسیر ہے۔ یہ قرآن میرے سامنے، ابھی فیصلہ کرو۔ یہ نواب شاہ کے علماء بیٹھے ہیں، ابھی فیصلہ کرو۔ 6 ماہ تفسیروں کا مطالعہ کرنے کے بعد عرب شریف کے اماموں نے شاہ فہد کو رپورٹ لکھ کر دی کہ پوری دنیا میں اردو زبان میں توحید و سنت اور قرآن کی منشا کے مطابق اگر سچا، کامل، مکمل، واضح، بہترین ترجمہ اور تفسیر ہے تو شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی کی ہے، شبیر احمد عثمانی دیوبندی کی۔ انہوں نے کوشش بڑی کی کہ جناب ہماری تفسیر چھپ جائے۔ دوسری کمپنی جو ہے بدقسمتی سے، جیسے آج پاکستان میں مشرق وزیر ہیں، مشرقوں کی حکومت ہے، انٹرنیشنل مشرق لاہور کے، جن کی لائن لگی ہوئی ہے شب شریف شریف شریف، اس وقت بھی وزیر مذہبی امور تھا یہ ہمارا ترے والا مولوی، یا اہل الترۃ والپان فبی علی ربکما تکذبان، یہ مذہبی امور کا وزیر تھا۔ انہوں نے دیوبندیوں کے مقابلے میں ساری زندگی زور لگا کر ایک تفسیر لکھی، کنز الایمان، سرکاری ذرائع سے بنڈل بنا کر بھیجے کہ ہماری تفسیر چھاپو۔ شاہ فہد کے سارے عرب، ریاض، جدہ، مکہ مدینہ کے علماء نے لکھا اس تفسیر کے ہر رکوع میں شرک ہے، شرک غلط ترجمہ ہے، کنز الایمان شرک کا تحفہ ہے، اس کو لے جاؤ اپنے امام المشرکین کی دربار مبارک پر۔ مکہ مدینہ سے تفسیر چھپے گی تو علماء دیوبند کی چھپے گی۔ ابھی تم فیصلہ کرو، ہم آپ کو دکھاتے ہیں عربی کاغذ، شاہ فہد کے دستخط، دیوبندیوں کی قرآن کی تفسیر کو اپنے خرچ پر مکہ مدینہ کے خادم شاہ فہد نے چھپایا اور پوری دنیا میں پہنچی ہوئی۔ تم آرام سے رہو، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم نے انٹرنیشنل فتنوں کو تباہ کیا ہے۔ قادیانیت کا فتنہ ہیں جی، نبی پاک کے دشمن دجال، مرزائی، قادیانی، پھر ایران کا خزانہ صحابہ دشمنی کے خلاف، ہم نے بڑے بڑے لوگوں سے ٹکر لیا۔ تم تو ہماری 2 رکعت کی مار ہو، صرف 2 تم کیا رفڑ کرتے ہو؟ یہ قرآن میرے سامنے ہے، ان بیچاروں کو ادب ہوتا نہیں، نہ علماء کا نہ اولیاء کا۔ یہ مرزا غلام قادیانی بھی پہلے غیر مقلد بنا، کسی کی تقلید ضروری نہیں ہے، کوئی استاد، کوئی مرشد، کوئی عالم، کچھ نہیں ہے، ہم خود سب کچھ ہیں۔ خود کرتے کرتے وہ ٹٹی خانے میں مر گیا مرزا غلام قادیانی، اس کی جماعت بھی جہنمی دجال۔ پہلے یہ اہل حدیث تھا، غیر مقلد، نبی کی حیات کا انکار کیا، روضے میں نبی زندہ نہیں ہے، ولیوں کی بیعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، علماء سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس علماء اولیاء تو انبیاء کے مسند کے وارث ہیں۔ الدین کلہ ادب، نماز میں ادب نہیں،
ٹوپی نہیں ہے پھر بھی اتار کر رکھ دیتے ہیں، ہمیں دکھانے کے لیے ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔ بتاؤ، نماز اپنی تباہ کر رہے ہیں، تکلیف ہمیں ہو رہی ہے۔ آپ جسارت کر سکتا ہے کوئی؟ حدیث بھری ہوئی ہے نبی علیہ السلام کی دستار مبارک کا رنگ، حضور کی دستار مبارک سفید، کبھی فلاں رنگ کبھی فلاں رنگ، ٹوپی رکھ کر اوپر آپ خاتم النبیین پگڑی باندھتے تھے۔ یہ جناب سارے کے سارے ماشاءاللہ سر ننگے، سمجھے، یوں کھڑے ہیں مسجد میں جیسے نیشنل بینک کا چوکیدار، ہینڈز اپ، یہ نماز ہو رہی ہے۔ کوئی انسان بنو، کوئی حیا کرو۔ امت میں اختلاف ڈالتے ہو، یہ ساری امت نبی کی آخری امت ہے۔ حضور علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے، لا یجتمع امتی علی ضلالۃ، میری امت گروہ گروہ تو غلط کام کر سکتی ہے، میری امت کا اجماع کسی غلط کام پر نہیں ہو سکتا۔ جس کام پر میری امت کے عرب عجم کے علماء متفق ہو جائے وہ دلیل ہے، وہ سند ہے، وہ حجت ہے۔ ابو حنیفہ کی فقہ کے مسائل قرآن حدیث کا خلاصہ ہے، آسان زبان میں سمجھانے کا۔ عرب عجم کے اولیاء علماء ابو حنیفہ کی فقہ پر دین کا کام کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ تم امت میں افتراق ڈال کر امت کے مجرم بننا چاہتے ہو۔ رب کعبہ کی قسم، امام ابو حنیفہ اللہ کی قسم صحابہ کا شاگرد ہے، صحابہ محمد مصطفیٰ کے شاگرد ہیں، محمد مصطفیٰ اللہ کا شاگرد ہے۔ کمپنی کو سمجھانا چاہتے ہیں سنی حنفی کہلا کر، جو لاہور، کراچی، ملتان، ہندوستان، پاکستان کی اذان دے رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی اذان جو ہے یہ لاہور، ملتان، کراچی، پاکستان، ہندوستان کی اذان ہے، یہ مکہ مدینہ والی اذان نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں بیچاروں کے چندے قبول ہو جائیں، بیچاروں کے سجدے قبول ہو جائیں، اذان وہی قبول ہوگی کہو جو مکہ مدینہ والی ہوگی۔ ہماری نماز مکہ مدینہ والی ہے۔ معراج کی رات اذان آئی ہے، نماز آئی ہے، جاگ رہے ہو؟ رجب کے مہینے میں 27 رجب کو نبی پاک کو معراج ہوا، سنا ہے نا تم نے جی؟ اس رات اذان آئی ہے، 1.25 لاکھ نبی تشریف فرما تھے، جبریل علیہ السلام نے اذان دی، رب کعبہ کی قسم یہی اذان دی جو مکہ مدینہ میں آئے، علماء دیوبند کی مسجدوں میں آئے، اللہ اکبر سے شروع کی، لا الہ الا اللہ پر ختم کی۔ نبیوں کی صفیں تھیں اور نماز کی امامت کرانے والے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، سلطان الانبیاء، شاف روز جزا، حبیب کبریا، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ۔ یہ تو سب مانتے ہیں نا؟ رجب کو یہ مولانا احمد خان صاحب نے آپ کو فرمایا ہے کہ نماز کا چکر ہے۔ 1.25 لاکھ نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے انبیاء تھے نا بیت المقدس میں۔ وہ صوفیوں مانتے ہو؟ جو نہیں بولتے میرے خیال میں گڑبڑ ہے۔ معراج کو مانتے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ نبی علیہ السلام نے امامت کی، جو انکار کرے گا وہ مسلمان ہے؟ معراج کا منکر مسلمان ہے جی؟ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ امام بھی فاتحہ پڑھے تم بھی پیچھے شروع ہو جاؤ، امام کے پیچھے، استغفر اللہ۔ اچھا، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہم بھی کہتے نہیں ہوتی، فاتحہ تو پڑھی جا رہی ہے، کون بغیر فاتحہ کے؟ نہیں جی، امام کے پیچھے پڑھو۔ اچھا، یہ آپ کو پتا ہے کہ فاتحہ قرآن شریف ہے، آپ مانتے ہیں جی؟ بولتے نہیں ہیں فاتحہ؟ نہیں، علماء بیٹھے، آپ مسئلہ سمجھو، آپ کا ٹائم قیمتی ہے۔ صرف قرآن نہیں، فاتحہ ہے ام القرآن۔ وہ طالبو مدرسے والے دال خور کمپنی اب تو بکرے کھاتے ہیں جی ہاں۔ فاتحہ صرف قرآن نہیں بلکہ کیا ہے؟ ام القرآن۔ بولو، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قرآن کی ماں۔ فاتحہ قرآن کی ماں۔ نبی علیہ السلام کو جب مشرک کافر طعنہ دینے لگے کہ پیارے محمد عربی تیرے بیٹے نہیں ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، اولاد ہیں، تو نبی علیہ السلام کچھ اداس ہونے لگے۔ اللہ نے فرمایا محبوب نبی پریشان ہوتا ہے، ان کے بیٹے کافر، مشرک، زانی، شرابی، جن کو رب کی پہچان نہیں، بیٹے ختم ہو جائیں گے، کون جانے گا ان کی اولادوں کو؟ تجھے اللہ نے وہ دولت دی ہے، قیامت تک وہ دولت بھی زندہ، محمد عربی کی ختم نبوت بھی زندہ۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟
فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. یہ کہتے ہیں ہمارے گھوڑے ہیں، بیٹوں کے جوڑے ہیں، فلاں ہیں. تجھے اللہ نے سبعًا من المثانی، محبوب تجھے اللہ نے فاتحہ سورت، اس کا نام ہے، علماء بیٹھے ہیں، قرآن عظیم دیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. سورت فاتحہ ام القرآن ہے. بولو کیا ہے؟ قرآن شریف ہمارے نبی پاک پر آیا ہے یا دوسرے نبیوں پر؟ میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. مولانا احمد صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا، میں بھی یاد دہانی کرا رہا ہوں. قرآن شریف یہ سورت فاتحہ ہمارے نبی پاک پر نازل ہوئی ہے دوسرے نبیوں پر؟ جی، نبی علیہ السلام نے معراج کی رات جب 5 نمازیں نازل ہوئی، اذان آئی، قرآن آیا، نبی علیہ السلام نے 2 رکعت کی امامت کرائی، قرآن نازل ہوا محمد الرسول اللہ پر. مسئلہ سمجھو نمازیو، قرآن نازل ہوا ہمارے نبی پاک پر، ٹھیک ہے؟ پیچھے 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک. وہ سارے نبی جو ہیں ان کی اپنی کتابیں، تورات، انجیل، زبور وغیرہ صحیفے، ان پر قرآن آیا. وہ قرآن پڑھتے تھے باقی نبی، ان پر سورت فاتحہ نازل ہوئی. فاتحہ تو شروع ہمارے نبی پاک سے ہوئی، باقی نبی پیچھے کھڑے ہیں، محمد عربی امامت کر رہے ہیں، فاتحہ محمد عربی پڑھ رہے ہیں. یا آپ میں سے کوئی آدمی یہ کہے حقانی صاحب میں دکھاتا ہوں فلاں کتاب میں ہے کہ نماز پڑھانے سے پہلے ہمارے نبی پاک آمنہ کے لال نے باقی نبیوں کو بٹھا کر پہلے فاتحہ پڑھائی، مدرسہ کھولا کہ سارے نبیوں فاتحہ یاد کرو ورنہ نماز نہیں ہوگی. یہ ثابت کرو، قیامت تک میں آپ کا مجرم بن کے پیش ہوں گا. وہاں تو ٹائم بھی نہیں تھا، عرشوں پر تھا. نبی علیہ السلام نے فاتحہ پڑھی، 1.25 لاکھ نبی پیچھے ہاتھ باندھ کے چپ کر کے کھڑے رہے. اگر معراج کی رات پیچھے بغیر فاتحہ پڑھے 1.25 لاکھ نبیوں کی نماز ہوئی تو دیوبندیوں کی بھی ہو رہی ہے. اگر باقی نبیوں کی نہیں ہوئی تو پھر نہ آپ کی ہے، نہ ہماری ہے، نہ کسی کی ہے. پھر چھٹی کرو، پھر کیا سردی گرمی میں نماز ہے؟ بابا رفڑ نہ کرو. سنی حنفی دیوبندیوں کی نماز پر 1.25 لاکھ نبیوں کی مہر ہے، محمد مصطفیٰ کی مہر ہے. امت کی اکثریت اسی امام کی فقہ پر ہے. تم اگر مخالفت کرو گے تو اپنی نماز تباہ کرو گے. میرے ساتھ کئی دفعہ رفڑ ہوا. لاہور میں ایک مولوی آیا، کہتا ہے بس قرآن حدیث کی بات حجت ہے، باقی کسی کی بات حجت نہیں ہے. میں نے کہا مولوی تیرا دماغ بھی درست نہیں ہے، کسی کی بات حجت نہیں ہے. میں نے کہا تجھے اسی قرآن میں پتہ نہیں ہے، روزانہ ہم باز کرتے ہیں نبی کا دوسرا خلیفہ امیر عمر فاروق اعظم ہے. جاگ رہے ہو؟ قرآن کہتا ہے جب بھی عمر بولتا تھا اس کا بولنا قرآن بن کے آ جاتا تھا. جس کی بات قرآن بنے اس کی بات حجت نہیں ہے. جی 20 رکعت تراوی امیر عمر نے باقاعدہ ترتیب دلائی. محمد عربی کے پیچھے تراوی ابو بکر عمر نے پڑھی ہے، تم نے پڑھی؟ جی ابو بکر عمر عثمان علی نے 20 رکعت تراوی پڑھی، وہ محمد عربی کے پیچھے پڑھتے تھے، تم پڑھتے تھے. اور عمر عام آدمی ہے. عمر وہ ہے جس کو نبی نے مانگا، عمر وہ ہے جس کے بولنے پر قرآن بنا. جس کی بات کو اللہ قرآن بنا اس کی بات دلیل نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر نبی بننے کے قابل تھا، لیکن فرمایا محمد عربی کے بعد کوئی نیا نبی، عمر علی نبی نہیں بن سکتے. مرزا غلام قادیانی کو مان لیں ہم، یہ دجال کذاب انگریز کا خود کاشتہ پودا. نواب شاہ والوں فیصلہ کرو کہ نبی کے دشمنوں سے، نواب شاہ کو، قادیانیوں سے پورے پاکستان کو پاک کرنا ہے.
یہ جو ہم نے کانفرنسیں کی ابھی سندھ میں، آپ کو مبارک ہو، وہ یوسف قذاب جو نبوت کا جھوٹا دائی لاہور میں گرفتار ہے، اس کے وکیل جواب دے گئے، کوئی دلیل نہ بن سکی، اخبارات لکھتے ہیں اس نے خود اقرار کر لیا کہ واقعی مجھ سے غلطی زیادتی ہوئی ہے، میں مرتد ہو گیا ہوں، میں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اب وکیل بھی جواب، دلیل بھی جواب، اپیل بھی جواب، اب محمد عربی کے بعد نئی نبوت کی بات کرنے والا سیدھا جہنم میں، اس کو نہ کوئی وکیل بچا سکتا ہے، نہ اپیل بچا سکتی ہے، نہ کوئی دلیل بچا سکتی ہے۔ نبی کی ختم نبوت کا منکر کبھی نہیں بچ سکتا جہنم کے جوتوں سے۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ عقل کرو، ہم تو اس وقت پوری دنیا میں کفر کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ پاکستان میں اسلام کا انقلاب سنی حنفی دیوبندیوں کے ذریعے آ رہا ہے، افغانستان میں سنی حنفی دیوبندی ہے مولوی، جنہوں نے تقریباً 27 صوبوں میں مکمل قرآن حدیث کا نظام نافذ کر دیا ہے، اور پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے۔ تم حنفیوں کی مخالفت کر کے قرآن کے منکر بن رہے ہو، تم امت کی اجماع کو ٹھکرا کر امت کے مجرم بن رہے ہو۔ کبھی تبلیغی جماعت کو گالی دیتے ہو، کبھی تم جناب کسی کو گالی دیتے ہو۔ ہوش کرو، رب کعبہ کی قسم ہے، ہمارے ہر مسئلے پر خلافت راشدہ کی مہر ہے، محمد مصطفیٰ کی مہر ہے، کہو صلی اللہ۔ بات کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی وہ بڑے جو ہیں ہمارے مولانا محمد امین صاحب، وہ تو ملتان میں بیٹھے ہیں، وہ جب آئیں گے بلڈوزر چلا دیں گے۔ ہمارا شمشاد سلفی آ رہا ہے، ہم تنخواہ لیتے ہیں تم سے، تم کویت سے پیسہ لیتے ہو، قطر سے، دبئی سے، سعودی عرب سے، سارا دن زکاتیں مانگ مانگ کر دیوبندیوں کے خلاف خرچ کرتے ہو۔ ہم شمشاد سلفی کو کیا جانے، ہم تمہارے کروڑ سلفی کو قربان کر دیں مفتی محمود کی جوتی کے گرد و غبار پر۔ شمشاد سلفی، شمشاد سلفی 9 تاریخ کو آ رہا ہے، ہم تنخواہ لیتے ہیں اس سے، ہم کیوں جائیں؟ تم لے آؤ اگر تمہیں ضرورت ہے تو۔ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں ہمارا دین سچا ہے، سنی حنفی دیوبندی کا ہر مسئلہ قرآن کے مطابق، محمد عربی کے فرمان کے مطابق۔ ہم بات کریں، تم آؤ ہمارے پاس، ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ نبیوں نے ہر جگہ پر بات کی، حجت بازی میں دلائل کی دنیا میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آپ نے سنا نہیں ہے کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، جلدی بولو جلدی، کون سے نبی؟ وہ جب توحید کی تبلیغ کرتے تھے، گھر سے شروع ہوئے ابراہیم خلیل اللہ، پھر قوم سے لڑائی ہو گئی۔ قرآن میں ہے اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ قوم جب تنگ آ گئی، آپ سے پوچھتا ہوں، قوم یا ماں باپ یا دنیا کا کوئی فلاسفر، کوئی بڑا عالم، کوئی بڑا مفکر نبی کے ساتھ مناظرہ کر سکتا ہے؟ اور نبی بھی جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ، جس نے تمہارا ہمارا نام مسلمان رکھا، میرا تمہارا باپ ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے ملت ابیکم ملت ابیکم ملت ابیکم ابراہیم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس۔ ہمارا نام مسلمان رکھنے والے ابراہیم علیہ السلام ہے، جاگ رہے ہو نا؟ مسلمان، اہل حدیث کسی جماعت کا نام نہیں، کسی مذہب کا نام نہیں۔ اللہ ان بیچاروں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ مسلمان نام ہے، ہوا تمہارا نام رکھا مسلمان، ہمارا نام مسلمان رکھا۔ انہوں نے مسلمان چھوڑ کر اہل حدیث، اہل حدیث ہو گئے تو اہل قرآن کون ہوں گے؟ ہم اہل قرآن بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، کہو اہل سنت ہیں۔ قرآن پہلے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو قوم کہنے لگی کہ بات ختم کریں، آپ ایسے کریں، ہمارے بادشاہ سے مناظرہ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اس کو کہو بات کرے، میں دلائل دینے میں کوئی کمی نہیں کروں گا، میں تو حاضر ہوں سمجھانے کے لیے، شاید بادشاہ جہنم سے بچ جائے۔ قرآن کہتا ہے وہ وقت آیا جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے شاہی محل میں، جاگ رہے ہو تم؟ بابل کے شہر کے شاہی محل میں، سمجھ رہے ہو؟ میں یہاں واز کر رہا ہوں، تم یہاں سن رہے ہو، بس ایسے 3 پھولوں والے انسپیکٹر صاحب کالی وردی والے تھوڑا جھانکے صحیح، ابھی پتہ چل جائے گا آپ کی توحید کا۔ مول صاحب ایس پی صاحب آ گئے، انسپیکٹر صاحب،
میں خود کئی دفعہ مظفر گڑھ میں ایک مدرسہ ہے، پنجاب میں ہے نا مظفر گڑھ، ابھی جاؤ بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، مدرسہ موجود ہے، وہ بالکل سڑک کے ساتھ پولیس لائن ہے، پولیس لائن۔ اسی طرح ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور وہ محتمم صاحب مجھے کہہ رہا تھا حقانی صاحب قرآن سناؤ اور توحید سناؤ، توحید۔ میں نے کہا یہ بڑا مواحد ہے مولوی صاحب، ہر سال میں اس کے جلسے پر جاتا ہوں۔ ایسے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، 12 بج گئے، پولیس گشت پر تھی، ساتھ تو پولیس لائن ہے۔ وہ انسپکٹر صاحب اور ڈی ایس پی صاحب جب گشت سے واپس آئے تو وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں، پولیس والے بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کی آواز آئی تو وہ ڈی ایس پی صاحب، انسپکٹر صاحب، پولیس سمیت، یار مولوی قرآن پڑھ رہا ہے ذرا آواز سنے۔ وہ آیا اور محتمم صاحب کو پسینہ سر سے پاؤں تک، وہی جو کہتا تھا توحید سناؤ، ہانپتا کانپتا، حقانی صاحب پولیس آ گئی ہے۔ میں نے کہا پولیس آ گئی ہے، کوئی بم گر گیا ہے، کوئی عذاب آیا ہے۔ وہ ادھر جائے ادھر جائے، میں تو جوں شروع ہو گیا۔ پولیس والے ہنس رہے ہیں مولوی صاحب کی حالت کو دیکھ کر۔ آخر مولوی صاحب جا کے گھر کا دروازہ بند کر کے سو گیا۔ کہتا ہے جلسہ ختم کرو، مولوی صاحب کو خود روانہ کرو، مجھے کاٹ ڈالو، پھانسی چڑھاؤ، میں بیٹھ گیا۔ ڈی ایس پی صاحب، انسپکٹر صاحب بعد میں ملے، کہنے لگے جی ہم وردی میں تھے، خدا کی قسم قرآن سننے کے لیے بیٹھ گئے، نہ کوئی پریشانی ہے نہ ہم آپ کے خلاف ہے۔ محتمم صاحب نے کہا حقانی صاحب کو کہو مہینے کے بعد تمہارے دفتر میں آؤں گا، فی الحال میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ ہے ہماری جرات، ہم مواحد۔ ابراہیم خلیل اللہ وہ ہیں جو اکیلے بادشاہ کے محل میں، تم جا کے دکھاؤ اسلام آباد پرائم منسٹر ہاؤس فاروق لغاری کے، پسینے پسینے آ جائیں گے، جہاں پولیس سارجنٹ یہ وہ، ابراہیم علیہ السلام اکیلے، ہر طرف پولیس، فوج، رینجرز، تیر، تلوار، بادشاہ بڑی کرسی پر تاج پہن کر بیٹھا ہے، سرخ آنکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام محل میں داخل ہوئے، کہا کیا بات ہے؟ کہتا ہے ابراہیم تو کیا کر رہا ہے؟ یہ شاہی محل ہے، جو بھی آتا ہے امیر غریب وزیر مشیر مجھے سجدہ کرتا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ مجھے سجدہ کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمرود تجھے غلط فہمی ہے، وہ جبینیں اور ہیں جو تیرے پاؤں پہ جھکتی ہیں، یہ جبین کٹ سکتی ہے، کسی بندے کے در پہ نہیں جھک سکتی۔ او نواب شاہ والو، مولویوں، پیرو، دکانداروں، ہوش کرو، دیوبندی کو گالی دینے والا یہودی ہو سکتا ہے، قادیانی ہو سکتا ہے، مجوسی ہو سکتا ہے، ہندو ہو سکتا ہے، دیوبندیوں نے تو پھانسیاں قبول کر کے اللہ کی توحید کی اذان دی۔ یہ اتنا جلسہ ہو رہا ہے مسجد میں، کوئی دیوبندی بریلوی مذہب نہیں، لوگوں کے ایمان تباہ نہ کرو، صرف قرآن یہی چاہتا ہے، ہم یہی چاہتے ہیں تمہاری گردن جھکے تو صرف اللہ کے دروازے پر۔ تمہاری بیبیاں عورتیں جمعہ کو درباروں پہ جا کے سجدے کرتی ہیں، وہ جہنم کے ٹکٹ لیتی ہیں، یہاں ہری بھری پگڑی والے لوگوں کو قبروں پہ، پیر صاحب کے قدموں پہ، عرس کے ذریعے قبروں پہ جھکا کر سجدے تباہ کرا رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، کٹ جاؤ، تمہاری جبین جھکے تو اللہ کے دروازے پر جھکے۔ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا ظلم نہ کرو، بیوی کا حق بیوی کو دو، بہن کا بہن حق کو دو۔ طواف صرف بیت اللہ کا حق ہے، کسی بڑی سے بڑی قبر پر طواف نہیں کرنا۔ دنیا میں کوئی بڑی مزار بڑی دربار ہے تو وہ گنبد خضرا ہے، اللہ کی قسم گنبد خضرا والے نے خود حکم فرمایا ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا۔ حضور نے فرمایا ان یہود و نصارہ پر لعنتیں برس رہی ہیں جنہوں نے اپنی نبیوں کی مزاروں پر سجدے کیے، منت منوتیاں، قوالیاں، عرس چڑھاوے کیے۔ یہود نصارہ نبیوں کی قبروں پہ سجدے کریں، ان پر محمد عربی کی زبان لعنت کرے، اور تمہارے مولوی عرس کے ذریعے ولی کی دربار پہ سجدے کریں، عورتوں کو منتیں دلائیں، تو یہ سنی ہیں، یہ سبز پگڑی والے عاشق رسول ہیں، قیامت تک نہیں ہو سکتے۔ اس وقت نماز قبول ہوگی جب اللہ کا حق اللہ کو دو گے۔ سجدہ کس کا حق ہے؟ شاباش۔ منت منوتی کس کا حق ہے؟ دکھ سکھ میں پکار کس کا حق ہے؟ آباد برباد کرنا کس کے ملک میں ہے؟ بیٹا بیٹی دینا کس کا کارخانہ ہے؟ اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب درباروں، قبروں کے عرس، قوالیاں، تماشے، بینڈ باجا، طبلہ، سرنگی، سجدے، منت منوتی قبروں کا ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ پوری امت، پوری انسانیت جبین جھکائے گی ایک اللہ کے دروازے پر۔
انسان کو تباہ نہ کرو، انسانیت کو رسوا نہ کرو، یہ ہمارے باپ کی غیرت ہے ابراہیم خلیل اللہ کی۔ نمرود نے کہا مجھے سجدہ کرو، فرمایا بات ختم کر، ہو ہی نہیں سکتا میں تجھے سجدہ کروں۔ کہتا ہے کیوں؟ فرمایا سجدہ رب کا ہوتا ہے، بولو سجدہ رب کا، سب کا، اب کا، سب کا، سجدہ صرف کس کا؟ ہر نماز میں تم کہتے ہو سبحان ربی قرآن کہتا ہے بحث شروع ہو گئی، مناظرہ، نبی اکیلا، محل بھرا ہوا پولیس سے، فوج سے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ حکومت کی کرسی کے نشے میں، دھن دھوس میں غرور ہو گیا، کرسی کا بڑا نشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کل بھی آپ کو میاں نواز شریف نے کہا تھا ووٹ دے دو میں خلافت راستہ کا قانون نافذ کروں گا۔ آپ کو مبارک ہو، خلافت راستہ کا قانون ہو گیا نا؟ ابو بکر عمر کا یہی قانون تھا۔ نہیں تم، میں جانتا ہوں نواب شاہ والوں کو، مولویوں کو گالیاں دی، نواز شریف جیسے نیا ولی آب زمزم سے دھلا ہوا ملا ہے۔ اب تم نے سب کچھ دیکھ لیا، اب میں چاروں صوبوں میں جا رہا ہوں، بھائی کیا حال ہے؟ مولوی صاحب بیڑا غرق ہو گیا۔ میں نے کہا اور ہو جائے۔ مولوی صاحب کاروبار نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں تم نے تو ولی اللہ لیا ہے۔ ماشاءاللہ، میں تو جب گردان پڑتا ہوں سارا میدان صاف ہے۔ وزیر اعظم بھی گنج بخشے پیسے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا گنج بخش، وزیر خزانہ گنج بخش، جہاں سب گنج بخش ہو وہاں کیا کام ہوگا؟ سب میدان صاف ہے۔ مولویوں کا کیا نقصان ہوا؟ ہمارے جلسے آپ کے سامنے آئے، ابھی بھی جلسے کے بعد تم جاؤ انشاءاللہ بکرے، حلوے، آم، مرغی انتظار میں آئے، میں واز ختم کروں گا اور بسم اللہ پڑھوں گا۔ صبح کو نیند سے اٹھا کر کہتے ہیں مولوی صاحب اٹھو ناشتہ تیار ہے، نیند میں۔ مولویوں کے حلوے مرغے بند نہیں ہوئے، تمہارا معاملہ بند ہو گیا۔ مولوی صاحب ابھی سے 10 روپے کلو آٹا ہے۔ میں نے کہا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے، سمجھے نا؟ جمعہ کی چھٹی ختم کر کے خلافت راستہ کا قانون ہے، دعوت ولیمہ سنت ہے نبی کی، 2 سنتوں کو تباہ کیا تم نے۔ تم کہتے ہو پاکستان میں امن ہوگا، کیسے ہوگا؟ اللہ کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو محمد عربی کے طریقوں سے پیار ہے۔ نبی کی سنت کو تباہ کر کے، جمعہ کی چھٹی کینسل کر کے، مسلمانوں کو مکہ مدینہ سے کاٹ کر امریکہ سے وابستہ کیا تم نے۔ اس قوم کو بے وقوف بناؤ، مولوی کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ ہم خون کی ندیاں بہا کر یہاں ابو بکر عمر کا قانون لائیں گے۔ مولوی اسمبلی میں نہ ہو تو مزے کرتے رہو، مولوی اسمبلی میں اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا باہر خطرناک ہوتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ بات یہ کر رہا تھا افہام و تفہیم کے لیے، دین سمجھنے کے لیے ہم ہر جگہ جانے کو تیار ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی یہی سیرت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے شرک کے محل میں کھڑے ہیں، بات شروع ہو گئی، بادشاہ تو کرسی کے غرور میں آ کر رب بنتا ہے، یہ ملک تجھے رب نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ ملک کون دیتا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا بادشاہ ہوش کر، سجدہ تجھے نہیں کرنا، تجھے بھی رب نے پیدا کیا، انسان بنا، حیا کر۔ نمرود کہہ رہا تھا میں رب ہوں، سمجھ رہے ہو نا، میں رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا نہیں، کہتا تیرا رب کہاں ہے، کیا کرتا ہے؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت
فرمایا میرا رب انسانوں حیوانوں کو اولاد دیتا ہے اور کسی کو موت دے دیتا ہے، موت و حیات کا کارخانہ اللہ چلا رہا ہے نا۔ تو نمرود نے کہا تو عجیب بات کرتا ہے، ملک میں فرقہ واریت پھیلی ہوئی ہے، گھر گھر میں لڑا دیا، تو ماں باپ سے لڑ گیا، یہ کام تو میں روزانہ کرتا ہوں، مارنا اور جلانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ کیسے؟ میرا رب کام کرتا ہے موت و حیات کا، کیوں کوئی موت دینے والا کون؟ حیات، یہ کام تو میں روزانہ کرتا ہوں، مارنا اور حیاتی دینے والا کون؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا، علماء آپ کو سناتے ہیں، نمرود نے کیا کیا، جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو بلایا، 2 آدمیوں کو جیل سے نکالا، ایک آدمی کو تیسرے دن پھانسی کی سزا ہونا تھی، اس کو رہا کر دیا، جو پھانسی چڑھ رہا تھا رہا کر دیا، جو تیسرے دن مقدمے سے بری ہو کر رہا ہو رہا تھا اس کو نمرود نے پھانسی پہ لٹکا دیا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے۔ کہتا دیکھ، جو مر رہا تھا میں نے بچا دیا، جو بچ رہا تھا اس کو مار ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ نامراد نے ظلم کر کے رکھ دیا، یہ موت و حیات کا ترجمہ یہ سمجھا ہے؟ کیونکہ بادشاہ جو ہوتے ہیں بے وقوف ہوتے ہیں۔ بولو نا تم کہہ دو بادشاہ، تم نواب شاہ والے بڑے ہوشیار ہو، جب کوئی آدمی تمہاری بات نہ سمجھے اور آپ پریشان ہو تو آپ اگر اس کو کہنا نا تو پاگل ہے، بے وقوف ہے، وہ تو لڑائی ہو جائے گی، تم پھر سیاسی زبان استعمال کرتے ہو، یار میرا متھا نہ کھا، تیری بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، نہ میری بات تجھے سمجھ آ رہی، تو جا بس میرا دماغ نہ کھا، تو تو بادشاہ آدمی ہے، یعنی بڑا بے وقوف ہے۔ سمجھے نا؟ یہ سارے پاکستان میں، ہندوستان میں سیاسی لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی کو پاگل کہو تو لڑائی ہو جائے گی، زخمی ہو جائے گا، پھر سیاسی زبان، بھائی مہربانی کر، تجھے بات سمجھ نہیں آتی تو جا، تو نکل جا، ہمارا سر نہ کہا، تو تو بادشاہ یعنی بڑا پاگل ہے۔ پاگل جو ہے وہ کوئی بھینس نہیں ہوتی نواب شاہ کے دوستوں، پاگل کوئی پرندہ، کوئی درندہ، کوئی بکری نہیں ہوتی، پاگل انسان ہوتا ہے۔ پاگل کس کو کہتے ہیں؟ باولا پاگل، پاگل اس کو کہتے ہیں بے وقوف، جو کرنے کا کام ہو نہ کرے، نہ کرنے کا کام ہو کرے، آپ کہتے چھوڑو اس کو، پاگل ہو گیا، بے وقوف ہو گیا۔ یہ بادشاہ جو ہے پورا ملک، پوری قوم کہہ رہی ہے کہ امن آئے گا مسلمانوں کے ملک میں اسلام کے قانون سے، ایک ڈاکو کو شوٹ کرو، چور کا ہاتھ کاٹو۔ اور آج میں نے اخبار میں پڑھا، کہاں پنجاب میں چیچا وطنی، وہ ضلع سائیوال ہے، وہاں ایک جج نے جرات کی، ڈاکہ ڈالا، بس میں ڈاکوؤں نے وہ پکڑے گئے تو جج نے سزا دی کہ اس کے ہاتھ کاٹ لو، اس کا پاؤں کاٹ لو، اسلام کی سزا دی۔ سائیوال میں آج کے اخبار میں ہے، چیچا وطنی میں جج نے اسلامی سزا دی، چور کا ہاتھ کاٹو، ڈاکو کا پاؤں کاٹو۔ لیکن تمہاری حکومت تو ماشاءاللہ تمہاری حکومت تو ساری شریف، سینما شریف، رشوت شریف، سود شریف، شرک شریف، سمجھے نا؟ سب شریف، بابرا شریف، سینما شریف، تو تمہاری حکومت ہے آج کل شریف۔ وہ کیا ہے مولوی صاحب، پرچہ مولنا کو دیو، میرے کو پرچے کا پتہ نہیں لگتا، میں پرچے کو مسجد جان چھوڑیے، درود شریف پڑھو بھائی، پڑھتے رہو پروگرام۔ مولانا اعظم طارق تو جیل میں، وہ بیچارے شہادت کی تیاری میں ہیں، ہمیں تو کچھ واز کرنے دو، یہ میرے پیچھے پڑھ رہے ہیں سپاہی صاحب، کچھ عرض کرو، کچھ عرض نہیں، مہربانی، یہ ملک بنا ہی تمہارے خلاف ہے، علماء کو قتل کرنا، شہید کرنا، یہ سب مشن ہے ان کا، مسلم لیگ والوں کا، ان سے کیا عرض کرنا ہے؟ بھئی بات کیا کر رہا تھا میں کہ پاگل اسی کو کہتے ہیں، کرنے کا کام ہو نہ کرنے کا ہو کرے۔ تمہاری حکومت کو سارے ملک کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی طرح، الجزائر کی طرح، افغانستان کی طرح اسلام کا قانون نافذ کرو، امن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسلام میں امن ہے کہ نہیں؟ سلامتی کا نظام ہے کہ نہیں؟ بس تمہاری حکومت کہتی ہے نہیں، اس وقت لاہور سے کراچی تک سب قتل گاہ بنا ہوا ہے، ناحق دکاندار، مسافر سب قتل ہو رہے ہیں۔ حکومت کہتی ہے ساری دنیا قتل ہو جائے، ہم مولویوں کی بات نہیں مانیں گے، ہم امریکہ کو راضی کریں گے، لندن کو راضی کریں گے، انگریزی قانون، انگریزی نظام، انگریزی عدالت، ان کو کہہ دو رب کعبہ کی قسم ہے مسلمانوں کے ملک میں اس وقت امن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کے قرآن کا نظام نہ ہو۔
اور انشاءاللہ وہ نظام آئے گا۔ میں نے کبیر مسجد کے ختم نبوت کے جلسے میں کہا تھا، امریکہ اور لندن کی خوشامد کرنے والے انگریزی لباس والے حکمرانوں، رب کعبہ کی قسم، ہم طالب مولوی کمزور ہیں، ہمارا دین کمزور نہیں ہے۔ ہم کمزور ہو سکتے، ہمارا قرآن کمزور نہیں ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہمارا نبی کمزور نہیں، ہمارا خدا کمزور نہیں ہے۔ اللہ ابابیلوں سے کام لے لیتا ہے، اللہ مچھروں سے کام لے لیتا ہے، مکھیوں سے کام لے لیتا ہے۔ جس طرح مدرسوں کو آپ نے چندے دیے، مولوی طالب مدرسوں سے اٹھے، آج افغانستان پر مولویوں کی حکومت ہے، گورنر ملا، امام ملا، سفیر، وزیر، تمہاری حکومت کو بھی مولویوں کو ماننا پڑا کہ نہیں؟